آج پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنا منشور پیش کیا. نواز شریف صاحب نے تقریر کی جس میں انہوں نے کہا کہ جس کو میں اپنا دور حکومت مانتا ہوں, پچھلا ان کا جو دور حکومت تھا وہ ہے 2013 سے 2017. اب 2017 میں وہ نااہل ہوئے تھے اور وزارت عظمت سے ہاتھ دھو بیٹھے. اس کے بعد شاہد خان عباسی صاحب آئے. 2018 کا الیکشن ہوتا ہے, اس میں پاکستان تحریک انصاف اپنی حکومت بناتی ہے. 2022 میں پی ڈی ایم جو ہے ایک اپوزیشن اتحاد تھا پی ڈی ایم کے نام سے, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے, انہوں نے حکومت بنائی تحریک عدم اعتماد لانے کے بعد عمران خان کے خلاف. اب نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ حالانکہ وہ اس میں زیادہ تر نمائندگی جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی. 2017 سے 2018 تک شاہد خان عباسی صاحب وزیر اعظم رہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے وفادار تھے. احکامات جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے چلتے ہیں, لیکن وہ یہ جو ٹینیور ہے اس کو ماننے سے انکاری ہیں. فائزہ بخاری میرے ساتھ موجود ہے. فائزہ, وہ کلیم یہ کر رہے ہیں کہ 2013 سے 2017 یہ 4 سال میرے ہیں. اس کے علاوہ 2017 سے 2018 وہ میرا خیال ہے کہ وہ بھی 1.5 سال کے قریب بنتا ہے. وہ الیکشن جو ہے وہ اگست میں ہوئے تھے. اس کے بعد پی ڈی ایم کے 16 ماہ. تو پھر نواز شریف صاحب جس میں وہ اچھا تھوڑا سا ہو گیا وہی قبول کرنے کو تیار ہے, باقی جس میں وہ کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کڑوا تھو, تو یہی صورتحال ہے پھر. نہیں, وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عثمان. بیسیکلی نواز شریف صاحب نے نا آج اپنا منشور پیش کرتے ہوئے نا ایک میسج دیا ہے. ایک کوڈڈ ورڈ انہوں نے یوز کیا ہے جسے کہتے ہیں نا آپ کا جب سائفر کبھی آتا ہے تو وہ کوڈڈ فارم میں آتا ہے, پھر اسے یہاں پہ ڈی کوڈ کیا جاتا ہے. تو آج انہوں نے اپنی طرف سے ایک چھوٹا سا سائفر عوام کو دیا ہے اور بڑے کوڈڈ فارم میں دیا ہے, اور آگے جو بیٹھے ہوئے مبصرین تھے وہ اس کوڈڈ چیز کو سمجھ پا رہے تھے, اس لیے وہ کہہ کے بھی اس بات پہ لگا رہے تھے. گو کہ اس وقت پاکستان ایک معاشی بڑی انسٹیبلٹی والی سچویشن سے گزر رہا ہے, اسٹیبل نہیں ہے ملک, ہمارے پاس پرائسز کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں. تو یہ ٹائم نہ ہنسنے کا ہے نہ کہہ کے لگانے کا ہے. میں نے جب وہ دیکھا پریس کانفرنس جب ان کی ہو رہی تھی تو وہاں اس ملک کے بڑے نامور بڑے سینئر جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے جو وہاں پہ باقاعدہ ہنس رہے تھے نواز شریف صاحب کی باتوں کے اوپر. تو وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ سنیے جناب, یہ جو میں آپ کو ٹینیور بتا رہا ہوں نا, وہ ٹینیور گو کہ میں کسی کی مدد کے تحت ہی وزیر اعظم بنا تھا, مگر جو باقی کی کارکردگی جس میں آپ نے شاہد خان عباسی صاحب کا ذکر کر دیا, پھر آپ نے بتا دیا کہ کس طرح سے پی ڈی ایم کا وجود آیا اور اس کے بعد 16 ماہ کی کارکردگی, تو وہ نواز شریف صاحب نے آج کوڈڈ فارم میں بتا دیا کہ وہ ہم نے تو کیا ہی نہیں ہے. وہ تو جو ہمیں لے کر آئے تھے, یہ وہی کمپنی جو ہمیں لے کر آئی تھی, یہ تو اس کے ذمہ جاتا ہے. نہیں, کمپنی تو لے کے آئی ان کو 2022 میں, لیکن شاہد خان عباسی صاحب آئے 2017 میں. تو نواز شریف صاحب بیسیکلی نا یہی بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو, کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی دیکھیے میرے ساتھ جو زیادتیوں کا سفر تھا نا وہ 2017 کے بعد شروع ہو گیا تھا اور میں کمپنی کی گڈ بک سے باہر نکل گیا تھا. اس کے بعد جو بھی ہوا ہے نا وہ میں نہیں, اس کا سروکار میں مجھ سے نہیں ہے نا. وہ اگر میرے خاندان سے میری بیٹی بھی اگر ہوتی نا تو بھی میں اس سے میں بری ذمہ ہوتا, اگر میری مرحومہ والدہ بھی ہوتی تو بھی میں بری ذمہ ہوتا, کیونکہ وہ کمپنی کی پروڈکٹس تھی, وہ کمپنی چاہتی تھی, اور کمپنی اکثر اوقات کچھ چیزوں کو ٹیسٹ کیے بغیر بھی فوری طور پہ مارکیٹ کے اندر بھیج دیتی ہے, کیونکہ پبلسٹی کر دی ہوتی ہے نا, تو پھر لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو کمپنی نے بھی غلطی کی اور نواز شریف صاحب نے اس کمپنی کو بتا دیا. ویسے تو ابھی تک کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس ایگریمنٹ میں یہ بات شامل تھی کہ آپ نے کمپنی کا نام نہیں لینا. اب دیکھیے نا عثمان, اب دل کے دکھ بھی تو کسی کو سنانے ہیں نا. نواز شریف صاحب کے جو دل پہ چھالے پڑے ہیں وہ چھالے بھی تو کسی کو دکھائیں گے نا, جن کی ہاتھ کی ہتھیلیاں جل رہی ہیں, پاؤں کے تلوے ان کے جل رہے ہیں, وہ بیٹھ نہیں پا رہے سکون کے ساتھ, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ چیزیں بہت زیادہ خراب ہوئی ہیں اور وہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. تو آج انہوں نے بتا دیا, انہوں نے کہا جی میرے گھر سے میرے علاوہ مجھے چھوڑ کے بنفس نفیس نواز شریف کو چھوڑ کر اگر کوئی بھی شخص حکومت کر کے گیا ہے نا تو وہ کمپنی جانے اور کمپنی کی پروڈکٹ جانے, میں اس سے میرا کوئی کنسرن نہیں ہے. چلیں جی, بہرحال کمپنی جس کو لائی, کمپنی جس کو لے کے گئی وہ ان کا تھا, لیکن اس ساری چیزوں کی جو قیمت ہے وہ پاکستانی عوام نے ادا کی ہے جی, اور کی ہے, کر رہی ہے اور شاید آگے بھی کرتی رہے گی. بالکل کرتی رہے گی. بہرحال یہ ایک آخری موقع ہے, ہم اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں. ایگزیکٹلی عثمان, پتہ ہے کیا پرابلم ہے یہاں پہ؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم آج بھی نظریاتی نہیں ہیں, ہم آج بھی جذباتی لوگ ہیں. ہم جذبات کو, ایموشنز کو دیکھ کر ووٹ دیتے ہیں. اس ملک کی سب سے بڑی سائیکی یہ ہے
یہاں پر ہر خوبصورت شخص جو ہے وہ کبھی مجرم نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا رنگ گورا ہے. رنگ ہو رہا. ہمارے ملک میں جگہ جگہ آپ کو اشتہار بھی نظر آتے ہیں نا رنگ گورا کرنے کی کریمیں دستیاب ہیں. تو اس ملک کی ایک سائیکی, یہاں کے لوگوں کی ایک سائیکی بن چکی ہے کہ جس کا رنگ وائٹ ہے نا وہ تو بھائی اللہ کے کوئی بہت ہی قریبی انسان ہے کیونکہ اس کے چہرے پہ نور ہے. نور ہے. اس کے کالے کرتوت ہم کبھی بھی نہیں دیکھیں گے, اور جو غلطی سے کالا پیدا ہو گیا نا وہ تو ازلوں سے ہی برا رہا. تو ہم آج بھی جذباتی طور کے اوپر جو ہے نا دماغی طور پر فیصلے نہیں کرتے, جذباتی طور پر فیصلے کرتے ہیں. تو آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ 8 فروری وہ واحد دن ہے جس دن ہم نے دیکھے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی دیکھ لیا, ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی دیکھ لیا, ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو بھی دیکھ لیا, اور اس ملک کی دیگر جماعتوں کو بھی ہم جانتے ہیں. اگر اس کے باوجود یہ جو موبائل فون ہمارے پاس ہے یہ حجت تمام ہو چکی ہوئی ہے, گیجٹس ہمیں ہر چیز سے الرٹ کر رہے ہیں, سوشل میڈیا ہمیں بتا رہا ہے. اگر اس کے بعد بھی ہم نے اپنے رائٹ کا غلط استعمال کیا نا پھر آئی تھنک وی ڈیزرو اٹ کہ ہمارے ساتھ ایسا ہونا چاہیے. چلیں بہت شکریہ فائزہ آپ کا. اب الیکشن قریب ہے, اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کیجیے گا تاکہ کل آنے والی جو آپ کی نسلیں ہیں کم از کم پچھتاوا نہ ہو. بہت شکریہ.